اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورتیں مکے میں شروع میں نازل ہوئی، ان صورتوں میں سے سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ سورہ کہف، سورہ مریم اور بنی اسرائیل، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ مکے میں شروع میں نازل ہونے صورتوں میں سے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ آپ سونے سے پہلے ہر رات سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کا جو موضوع ہے، شروع میں واقعہ معراج، اس کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ معراج یا اسراء اور معراج، اسراء اور معراج کا معنی یہ ہے کہ اسراء کے معنی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جو اس زمانے کے حساب سے 40 راتوں کی مسافت تھی، 40 راتوں کی مسافت تھی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں ہی پہنچا دیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ پھر وہاں مسجد اقصی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، انبیاء کی امامت فرمائی، کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسافت ہے 40 راتوں کی مسافت، رات کے کچھ حصے میں طے ہونا، یہ خود بھی بہت بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر جو طے کیے براق کے ذریعے سے۔ براق جو ہے ایک جانور تھا جو گدھے سے بھی بڑا تھا، خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ براق جو ہے عجیب و غریب اللہ کے مخلوقات میں سے ایک جانور تھا۔ اس کی رفتار جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تا حد نظر، جہاں تک آپ کی نظر پہنچ سکتی ہے وہاں تک یہ ایک چھلانگ، آپ کھڑے ہو کر میدان میں جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہ حصہ جو ہے وہ براق ایک ہی چھلانگ میں پہنچ جاتا تھا وہاں تک۔ تیز رفتار سواری، آج کے زمانے کے حساب سے یہ ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر وغیرہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے رفتار کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی تیز رفتار سواری براق پہ سوار ہوئے، رات کا کچھ حصہ مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی فلسطین پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد حدیث میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام جو ہے ایک چٹان کو اشارہ کیے ہاتھ سے، باقاعدہ جو ہے براق کو وہاں پر ایک چٹان سے باندھ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو ہے امامت کا موقع ملا، انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، نماز ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
دودھ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند کیا. دودھ کے ساتھ ایک چیز بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آپ نے باقاعدہ جو ہے دودھ کو پسند فرمایا. تو اس پر جبریل امین نے فرمایا اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو پسند فرما لیا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا، 7واں آسمان کا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹائے جبریل علیہ السلام. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ جبریل آئے ہیں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کو بھی بلایا گیا ہے؟ کیا وہ مبعوث ہیں؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا؟ ہاں. دروازہ کھلا، بابا آدم پہلے آسمان پر تھے، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. پھر آگے بڑھے، دوسرا آسمان وہ بھی بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا جبریل امین. ساتھ میں کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھلا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں آسمان میں دوسرے آسمان پر تھے. دونوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا. پھر آگے بڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے، وہ بھی دروازہ بند تھا، وہاں بھی یہی سوالات جوابات ہوئے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے. حدیث میں آتا ہے دنیا کی خوبصورتی میں سے آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی تھی، اتنے حسین و جمیل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب موازنہ ہم کرتے ہیں تو بعض حدیثوں میں آتا ہے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل چہرے کی طرف دیکھتے تھے. کہتے ہیں بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بدر منیر تھے، 14ویں کا چاند تھے. کبھی ہم آپ کو دیکھتے تھے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے تھے. آپ بھی بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے. یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا کہا گیا. پھر اور آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات. 5ویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے بھی مرحبا کہا. 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہاں بھی وہی سوالات وہی جوابات ہوئے. پھر اور آگے بڑھے، 7واں آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تمام نبیوں کے باپ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آگے چلے، جنت کا منظر، جہنم کا منظر، ساری چیزیں آپ کو دکھائی گئی. سدرہ منتہا تک پہنچے جبریل علیہ السلام. سدرہ منتہا پہنچنے کے بعد جبریل امین نے آپ کو آگے بھیج دیا. وہاں سے حدود ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا آسمان میں پہنچنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے 50 نمازوں کی فرضیت آپ کو دیا کہ نماز امت کے لیے تحفہ جو ہے معراج کا 50 نمازیں فرض ہوئی. پھر یہ سب چیزیں لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. 6ٹھے آسمان میں تھے ہی موسیٰ علیہ السلام. پوچھے موسیٰ علیہ السلام رب نے آپ کو کیا دیا، کیا تحفہ دیا؟ کہا نماز 50 نمازیں فرض کی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا میں امت کو آزمایا ہوں، یہ 50 نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جا کر کے بولو ذرا کچھ کم کرنے کے لیے، کچھ تخفیف کا مطالبہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ گئے. پھر 5 نمازیں فرض، 5 نمازیں کم کی گئی یہاں تک کہ 5 تک معاملہ آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 جو ہے 50 کے برابر ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا ہوا؟ کہاں 5 نمازیں فرض کی گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ 5 نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جاؤ ایک بار جا کر کے کچھ تخفیف کا مطالبہ کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مجھے شرم آئی، میں جو ہے دوبارہ اللہ کے پاس نہیں جا سکا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا ما یبدل القول لدی، میرے پاس جو بات ہو گئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہی 5 نمازیں فرضیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے
واپس تشریف لائے۔ اس وقت اور ایک چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آپ کی امت کے لیے اس طرح فرمایا کہ جو بھی شخص امت میں سے نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، برائی کا ارادہ کرے برائی نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ وہ عمل نہ کرے۔ نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی لکھی جائے گی، پھر عمل بھی کیا 10 نیکی لکھی جائے گی۔ برائی کا ارادہ کیا جب تک وہ عمل نہ کرے برائی کا اس وقت تک نہیں لکھیں گے فرشتے۔ یہ بھی بہت بڑا تحفہ ملا امت محمدیہ کو۔ الغرض یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے 7 آسمان کا سیر، وہ بھی ایک ہی رات میں، وہ زمانے کے حساب سے 40 رات کی مسافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں اللہ نے کرا دیا۔ اور امت کا اتفاق ہے یہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم اور جان کے ساتھ، ایسا نہیں کہ خواب، بعض لوگ خواب سمجھتے ہیں، خواب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، باقاعدہ جو ہے جسم اور جان کے ساتھ یہ سفر جو ہے طے ہوا، ایک معجزہ تھا یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو مرحلہ پیش آیا اسراء اور معراج کا، مکے میں ہجرت سے پہلے ہی یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی تفصیلات حدیثوں میں موجود ہے۔ اکثر علماء فقہا اس بات کے قائل ہیں یہ معراج حالت بیداری میں ہوئی، جسم اور جان کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کا سیر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی واپس بھی تشریف لائے۔ اس واقعے کے بارے میں مشہور ہے یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے قبل پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال پہلے، بعض کہتے ہیں کئی سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ مہینہ اور تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کی تاریخ کیا، تفصیل کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے ربیع الاول کی 17 یا 27 کہا، کسی نے رجب میں 27 رجب کہا، لیکن کوئی تاریخ جو ہے متعین نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے۔ شاید اللہ کی حکمت تھی، ورنہ لوگ اسے بھی جو ہے عید منا لیتے، اسے بھی عید منا کر لوگ جشن مناتے، اس لیے اس کی واضح تاریخ جو ہے باقاعدہ اختلاف کے ساتھ کہیں بھی جو ہے صراحت کے ساتھ ایک تاریخ متعین نہیں ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمان کا سیر کرایا، براق کے ذریعے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کا سفر، جنت جہنم سب کے مناظر آپ دیکھ کر کے اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائے، جبکہ 5 نمازوں کی فرضیت اللہ نے آسمان پر کیا۔ دیگر احکامات جبریل امین کے ذریعے سے دنیا میں پہنچائے گئے، لیکن نماز جیسی اہم عبادت کی فرضیت کا اعلان کہاں ہوا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر کے وہاں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف کا واقعہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ واقعہ یہ پیش آیا اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے، اللہ اعلم۔ بہرحال اس سورت کی شروع میں بنی اسرائیل کے فساد کا ذکر ہے، فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یعنی بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کریں گے۔ ایک فساد وہ ہے جو شعیب علیہ السلام کو اذیت پہنچا کر بخت نصر نے باقاعدہ ان پر مسلط ہو کر انہیں تباہ و برباد کیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے شہید کر دیا، تو اللہ نے بابل کا بادشاہ ان پر مسلط کر دیا، اس نے ان کو خوب مزہ چکھایا۔ بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، سب سے زیادہ نبیوں کا قتل بنی اسرائیل میں ہی ہوا، بنی اسرائیل کے فسادیوں نے ہی کیا۔ زمین میں فتنہ اور فساد، انبیاء کا قتل وغیرہ سب واقعات خاص کر کے اہل بنی اسرائیل سے اس طرح کے واقعات پیش آئے۔
آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ اسلامی آداب اور احکام بھی بیان فرمائے۔ ان آداب میں سے خصوصی طور پر یہ فرمایا کہ اللہ کے بعد اس کی بندگی جو واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب کا فیصلہ ہے کہ تم اسی کی بندگی کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ مکی صورتوں میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم یقیناً آیا ہے، بار بار آیا ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ اس کے باوجود صاف صاف اسلامی آداب سے بات کہی گئی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہاری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے آگے اف تک نہ کہو، ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جھڑکی نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ پیاری تعلیمات ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق انسان پر اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ میں بھی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 حصہ بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہیں میرے لوگوں میں سے؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھے اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ 3 بار پوچھے، 3 بار بھی فرمایا تمہاری ماں، چوتھے بار فرمایا تمہارا باپ۔ گویا کہ ماں کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 حصہ بڑھ کر، اس لیے کہ ماں کی مشقتوں کا ذکر قرآن میں بار بار آیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، ماں تکلیف سے اٹھائی، حمل کا بوجھ برداشت کی، ڈیلیوری کی تکلیفیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے ایک عورت، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حمل کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت تقریباً 30 مہینہ، مطلب یہ ہے 24 مہینہ جو ہے دودھ پلانے کی۔ وفصال فی عامین بھی ہے، دودھ 2 سال زیادہ سے زیادہ پلانے کی مدت ہے۔ باقی رہا جو 6 مہینہ ہے وہ اقل مدت حمل ہے، کم سے کم ایک بچہ جو ہے 6 مہینے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے 30 مہینے پورے ایک عورت جو ہے ایک بچے کی خاطر دن رات ایک بوجھ اٹھا کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، تو ہر ماں جو ہے بڑی قربانیاں دیتی ہے۔ دوسری طرف باپ کا بھی درجہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ باپ جو ہے، باپ کو اگر آپ خوش کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ باپ یا تو جنت کا دروازہ ہے یا جہنم کا دروازہ ہے فرمایا۔ الغرض جو ہے ماں باپ میں ماں کا درجہ بڑھ کر ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے فرمایا۔ اس لیے خصوصاً جو ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ ادب، باپ کا احسان ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اس عمر میں ہی انسان جو ہے بچوں کا محتاج زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دونوں کے دونوں یا کوئی ایک ماں صحیح باپ صحیح بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کے ساتھ کیسے پیش آنا؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، بیزارگی کا ایک کلمہ اف تک نہیں بولنا زبان میں، ولا تنہرهما، نہ جھڑکی دینا اسے، اف تک بھی نہیں بولنا، زبان سے چھی کا لفظ استعمال نہیں کرنا، برداشت کرنا۔ بڑھاپے میں ممکن ہے ایک انسان جو ہے کچھ زیادہ بات کرے، لیکن بچے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا بچہ جو ہے بچپن میں بکتا تھا، بڑوں نے برداشت کیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے انسان بڑا ہونے کے بعد بچپنے کی عمر کی طرف لوٹتا ہے، اس کی باتوں کو برا نہیں سمجھنا، برداشت کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ جتنا بھی ہم جو ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے، حق ادا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا حق جو ہے ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے بھائی کا حق ادا کریں، ماموں کا حق ادا ہو جائے، بہنوں کا حق ادا ہو جائے، بیوی کا حق ادا ہو جائے، لیکن جو ہے وہ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا انسان۔
اسی لیے قرآن میں اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اس کا جو بتایا جا رہا ہے ماں باپ کا حق. خاص کر کے ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندانی نظام ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز عرب میں بھی تھی اس زمانے میں بھی. خود اللہ کے رسول کے زمانے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تنہا بھائی تھے، ان کی 6-7 بہنیں تھیں. حضرت جابر کے والد شہید ہو گئے غالباً جنگ احد میں. حضرت جابر شادی نہیں کی بہنوں کی خاطر. آخر میں بعد میں انہوں نے شادی کیا. اللہ کے رسول نے کو جب اطلاع ملی، جابر سنا آپ شادی کر لیے؟ ہاں کر لیے. کس سے شادی کیے؟ شادی شدہ عورت یا باقیرہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کی، یعنی مطلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی، ان سے شادی کی. اللہ کے نبی نے پوچھا تم ایک جوان آدمی ہو، تم نے باقیرہ سے شادی کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہنیں ہی، اگر میں بھی باقیرہ لے کر آتا وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے رہ جاتی. میں ایک بڑی عورت کو اس لیے لایا تاکہ ان کو ادب سکھائے، تاکہ ان کے ساتھ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ان کا ساتھ دے وہ. اس لیے میں نے ایک سیبہ سے شادی کی. تو جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا عرب کے دور میں بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی. تو خاص کر یہ جو خاندانی نظام ہے، مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس کے اندر بڑے فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. فائدہ اس وقت تک ہے جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں، سب باقاعدہ جو ہے سب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایثار کا جذبہ ساتھ میں ہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. ورنہ جو ہے جہاں اختلافات درپیش ہوں اس وقت جو ہے علیحدہ ہو جانا وہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ جو ہے مشترکہ خاندانی نظام برکتوں کا خاندان، بڑی فائدے ہیں اس میں. بچے جو ہے بڑوں کے تعلیم میں، تربیت میں ان کے ساتھ جو ہے ادب سیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں. ایسے نظام کے اندر خصوصی طور پر مرد سے زیادہ عورتوں کو جو ہے برداشت چاہیے. خاص کر کے ابھی بھی شادی ہوتی ہے، فوراً لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا گھر الگ ہو جائے، شوہر کو لے کر الگ ہو جائے. ہمارے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک آدمی پہلے سے بھائی بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کے لیے جو ہے بڑا بھائی، کسی کے لیے چھوٹا بھائی، سب ہوتا ہے، بہنوں کا بھائی ہوتا ہے. عورت یہ چاہتی ہے، نہ سمجھی ہے کہ فوراً خاندان الگ ہو جائے، گھر الگ ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. اس لیے کہ اگرچہ کہ بیوی پر ساس کی خدمت یا اس کے شوہر کے بھائی بہنوں کی خدمت واجب تو نہیں ہے، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر، ہمارے معاشرے میں چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام شامل ہے. آج ایک انسان اگر شادی کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کے کئی قربانیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو فوراً جو ہے گھر الگ نہیں کر لے سکتا، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو ہمارے عورتوں میں، خاص کر ہماری ان بچیوں میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ہونے والی ہیں، ذرا قربانی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اگرچہ کہ ساس کی خدمت واجب تو نہیں، لیکن اگر آپ خدمت نہیں کریں گی تو شوہر کو گھر میں بیٹھ کر ماں کی خدمت کرنی پڑے گی. پھر کمائے گا کون، کھلائے گا کون؟ ماں کی خدمت کرنا جو ہے شوہر کا ذمہ ضرور ہے، بیٹیاں ضرور کریں گی. اگر ہم جو ہے شوہر کا تعاون کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت اگر ہم کرتے ہیں، اس میں بھی اجر اور ثواب ہے. باقاعدہ اس کے بھائی بہنوں کی کفالت کرنا، خدمت کرنا، یہ سب جو ہے ہمارے اسلامی کلچر میں شامل ہے سب چیز. من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا کہا. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے صبر ہونا چاہیے. خاندانی نظام کیوں بکھرتا ہے؟ تحمل نہیں، قربانیاں نہیں، صبر نہیں ہوتا. چاہتے ہیں کہ کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف مجھے میرا شوہر چاہیے. کیا شوہر اکیلے پیدا ہو گیا دنیا میں؟ کیا ماں کے بغیر دنیا میں شوہر آ گیا؟ کیا بھائی بہن کے بغیر آ گیا؟ آج اس طرح کے نظریات اگر ہم لے کر رہیں گے، کل تمہارے پیٹ میں بھی تو بچے پیدا ہوں گے. آنے والی اگر تمہاری بہو اگر اس طرح تم کو گھر سے باہر نکال دے، تمہارا کیا حل ہوگا؟ جو چیز آپ اپنے بچوں کے سامنے جو سلوک کریں گے، وہی سلوک آئندہ چل کر بچے تمہارے ساتھ کریں گے.
اس لیے خاص کر ہمارے گھروں میں ذرا جو ہے تحمل چاہیے، برداشت چاہیے، ایک دوسرے کا احترام، جذبات کا احترام. شوہر کی جو حیثیت ہے، حدیث میں آتا ہے اگر سجدے کی اجازت کسی کے لیے ہوتی تو میں کہتا کہ شوہر کے لیے بیوی سجدہ کرے، چونکہ سجدہ حرام ہے. کتنا بڑا اونچا مقام شوہر کا، کتنا بڑا مقام. اگر سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو اجازت دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے. وہ اتنا اونچا مقام ہے شوہر کا. اس لیے جو ہے خاص کر کے شوہر کی بھی خدمت کرتے کرتے اس کا دل جیتنا عورت کا کام ہے. اس کے چھوٹے موٹے جو گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ہاتھ بٹانا، یہ بھی جو ہے عورت کے اخلاقی فرائض میں سے ہیں. گھر جو بنتا ہے صرف شوہر سے نہیں بنتا، خاندان چاہیے، اچھے میں برے میں پورا خاندان ہمیں چاہیے. خوشی میں بھی جو ہے 4 آدمی چاہیے، غم میں بھی 4 آدمی چاہیے، بیمار پرسی میں بھی 4 آدمی چاہیے. صرف شوہر سے کام نہیں چلتا. اگر ہم آج مر جاتے ہیں تو صرف شوہر کافی نہیں ہے، 4 مرد چاہیے، 4 عورتیں چاہیے، خوشی میں شریک، غم میں شریک، سب میں مشترکہ خاندانی نظام. ایک پرانا جو سسٹم ہے ہمارے پاس، حالات کے اعتبار سے کہیں ایسا ہو سکتا ہے صرف ایک مرد ہو، کئی عورتیں ان کے گھر میں ہوں. اب جو ہے اگر عورت یہ چاہے کہ جو باقاعدہ ماں باپ سے بیٹے کو جدا کر دے، یہ بہت بڑا ظلم ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج بیٹی ہے کل وہ جو ہے ماں بنے گی، جو آج ماں ہے کل چل کر کے وہ ساس بنے گی، کل جو ساس بنی ہے آئندہ چل کے دادی بنے گی، نانی بنے گی. سسٹم ہے ہمارے پاس. ایک عورت کئی مرحلے سے گزرتی ہے خصوصاً جو ہے. اسی لیے اسلام یہ چاہتا ہے الفت اور محبت کے ساتھ خاندان پلے پھولے بڑے، ترقی کرے، ایک دوسرے کو برداشت کریں. جوائنٹ فیملیوں میں کچھ اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، اسے جو بڑا نہیں بنا سکتے ہم، اللہ ہے کہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا تب جو ہے آخر میں جدائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، الگ رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ورنہ جو تحمل چاہیے گھروں میں، خاص کر کے الفت اور محبت کا ماحول ہونا چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے. کیسے کیسے صحابہ کی زندگی گزری ہے، صحابہ کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں. قرآن جو کہتا ہے وبالوالدین احسانہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج یہ جو والدین بنے ہیں کل وہ جو ماں باپ تھے، کسی کی بہن تھے، کسی کی ماں تھے. ہر عورت جو ہے ماں بھی بنتی ہے، بیٹی بھی بنتی ہے، بہن بھی بنتی ہے، سب بنتے ہیں باقاعدہ. بلکہ بعض گھروں میں یہ بھی حق ہے، مجھے جو ہے حق بات ہی بولنا ہے. بعض جگہ میں جب عورت ساس بن جاتی ہے تو اس کے اندر بڑپن آ جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو وزیر داخلہ سمجھ لیتی ہے، اپنے آپ کو منسٹر سمجھ لیتی ہے، اپنی بہو کو جو ہے خادمہ سمجھ لیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آج اگر عورت ساس بنی ہے تو کل کیا تھی وہ؟ اگر اس کے ساتھ اگر اس کی ساس اگر وہ سلوک کرتی تو اس کا کیا حل ہوگا؟ عورت عورت ہی ہے. کسی وجہ سے جو ہے ساس بن جائے تو کوئی خاص مرتبہ بلند نہیں ہو جاتا، کسی پر ظلم کرو، زیادتی کرو. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس جو ہے اپنے بہو کو خادمہ سمجھ لیتی ہے. اپنی بیٹیاں آئے تو ان کو بٹھا کر کھلانا چاہتی، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اپنے بہو کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. آج وہ تمہاری بہو ہے تو وہ کسی کی بیٹی بھی تو ہے. کسی کے گھر میں اگر کوئی شادی ہو کے لڑکی آتی ہے تو اس کی حیثیت گھر کی بیٹی کی ہو جاتی. اس جو سسٹم جو چل رہا ہے ہمارے گھروں میں کہ عورتوں کا ظلم آپس میں ایک دوسرے پر، یہ سب جائز نہیں میرے دوست. ظلم جو ہے حرام ہے، چاہے ساس ظلم کرے چاہے بہو ظلم کرے. آج کل کا ماحول کیسا ہو گیا، باقاعدہ جو ہے پورے یہاں سے وہاں تک فلمی ماحول، یہاں سے وہاں تک فلمی ماحول. ساس ہو تو وہ کیسا سلوک کرے اس پر ایک کچھ ڈرامہ، اگر بہو ہے تو ساس کے ساتھ کیسا ظلم کرے اس پر ایک ڈرامہ. یہ سب دیکھتے دیکھتے ہماری عورتیں دین سے دور ہوئی اور مغربی کلچروں کو اور فلمی انڈسٹری کو جو ہے نمونہ بنا لی. سب سے زیادہ تباہی جو آتی ہے خاص کر کے سیریل سے تباہی آ جاتی. سیریل سے تباہیاں، ساس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، عورت جو ہے غلط تعلقات کیسے قائم کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے اچھی چیزیں عورت نہیں سیکھتی، صرف بری چیزیں ہی ذہن میں بیٹھتی ہیں. جرائم کی دنیا ہو گئی آج. اس لیے خاص کر جہاں ٹی وی کے فائدے ہی، نقصان اس سے بڑھ کر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے.
گھر کا ماحول تباہ ہوا، بیٹیاں تباہ ہوئی. وجہ کیا ہے؟ یہ سب سیریل سسٹم. جتنے سیریل 24 گھنٹہ سیریل، جا کے کہیں چلے جاؤ کسی گھر میں، ایک کے پیچھے ایک سیریل دیکھتے دیکھتے پورا وقت ویسے ہی تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا ہے. جب یہ حالت ہوگی تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کہاں ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں. اسلام سے قریب رہو، دلوں میں اللہ سکون دے گا، گھروں میں اللہ برکت دے گا، بچوں کی صحیح تعلیم ہوگی، صحیح تربیت ہوگی. ہمارے اخلاق سے ہمارے بچے سیکھیں گے. اگر میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو، لڑائی کو دیکھیں بچے، ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھے گی. ولو بالفرض کبھی میاں بیوی میں لڑائی بھی ہو، بچوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ باپ جو ایسا ہوگا، ماں جو ایسے ہوگی، جواب دینا ایسا، یہ طریقہ ہوگا، یہ سیکھیں گے ہمارے بچے. یہ سب طریقے غلط ہیں میرے دوست. بچوں کو ادب سکھانے کے لیے ماں باپ کو بڑی قربانیاں دینی پڑے گی. اپنے اختلاف کو دبانا پڑے گا، زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، صحیح سلوک کرنا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. مردوں سے کہا جا رہا ہے تم اچھے بنو، تمہارے دوست احباب میں اچھے ہیں تو وہ کمال نہیں ہے. تمہارا اچھا ہونا کب ہے؟ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے بن جاؤ. گھر والے گواہی دیں کہ میرا شوہر اچھا آدمی ہے. بعض مرتبہ ہمارے عورتوں کا مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر عورت ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی سسرال میں جائے تو میرا داماد اسے اچھی طرح دیکھے. ہر ایک کی اچھی خواہش ہے. جب اس کا داماد اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، اس کی بچی کو، عورت خوش ہو جاتی اور بولتی ہے کہ میرا داماد جو ہے بڑا ہیرا ہے، میرا داماد بڑا ہیرا ہے، میرے بچی کو بہت اچھا رکھیں وہ لوگ. اس کے برعکس جب آپ کے گھر میں جب بہو آتی ہے، اس وقت جو ہے آپ اپنے بیٹے کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہیں. عورت کا نظریہ دیکھو، بیٹی جائے کسی کے گھر میں تو وہاں اچھا رہے، شوہر اچھا دیکھتا ہے تو ہیرا ہے وہ شخص. ہمارے گھر میں کوئی بہو آ گئی، وہ نوکر بن کے رہے، خادمہ بن کر رہے، شوہر جو ہے زیادہ اپنی بیوی پر توجہ نہ دے، ذرا اس کا حق ادا کر دیا زیادہ، فوراً یہی عورت جس نے اپنے داماد کو ہیرا کہا، اپنے بیٹے کو جو ہے بولتی جورو کا غلام ہے. تمہارے واسطے ایک انصاف، غیروں کے واسطے ایک انصاف. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تمہاری حسن نیت جہاں ہے وہیں پر تمہاری زندگی اچھی رہے گی. خاص کر ہمارے خواتین کے اندر اخلاقیات کا فقدان ہے، اخلاقیات کا بڑا فقدان ہے، نظریات کا فرق ہے، سوچوں کے اندر تبدیلی لانے پڑے گی، ورنہ گھر جو ہے سکون سے نہیں گزرے گا. عورتوں میں، بچوں میں، گھروں میں دینی ماحول پیدا ہونا، اسلامی ماحول پیدا ہونا. قرآن جو کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو والدین کا بھی یہ حق ہے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا. لڑکوں پر ایک نظر، لڑکیوں پہ ایک نظر، بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، بیٹیوں پر ایک نظر، بیٹوں پر ایک نظر، کم کمانے والا بچہ ہے اس کے اوپر ایک نظر، زیادہ کمانے والا ہے اس کے اوپر ایک نظر. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ جو ہیں بچوں کے لیے مثال بن کر زندگی گزارنا. سب ہمارے بچے، جب تک یہ چیز نہیں آئے گی آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں، ہمارے مسلم معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا. تو بہرحال سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور بھی کئی آداب بیان فرمائے. خاص کر فرمایا رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. فضول خرچی کرنا، بیجا خرچ کرنا، بالکل جو ہے فضول خرچی شیطان کے بھائی ہی فرمایا. پھر آگے چل کے یہ بھی بیان فرمایا کہ کنجوسی نہ کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، ہر جگہ میں ہاتھ مت روکو. کنجوسی جو ہے یہ بخیلی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے. ضرورت جگہ میں خرچ کرو. یہاں تک کہ بیوی کو اجازت دی گئی، شوہر کنجوس ہے، اس کے جیب سے ضرورت کی جتنی ضرورت ہے لے لو بغیر اس کے علم کے. یہ چوری نہیں ہے، کنجوسی سے منع کیا گیا. پھر آگے چل کے یہ بھی فرما دیا کہ بچوں کو قتل نہ کرو، برتھ کنٹرول، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپریشن کر لینا، محض جو ہے فیوچر کا ڈر، بچے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس طرح کے یہ سب تصورات غلط ہیں. روزی دینا اللہ کا کام ہے، ہر بچہ اپنی روزی خود لے کر آتا ہے. پھر آگے چل کے یہ بھی بیان فرمایا
مال یتیم کے قریب مت جانا، یتیم کا مال ہڑپ مت کرو آپ لوگ، یتیم کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش مت کرو فرمایا، وعدے پورا کرو، وعدہ پورا کرنا یہ بھی اللہ کے پاس یقیناً اس کا سوال ہوگا، یہ بھی فرمایا ناپ تول صحیح کرو، ڈنڈی مت مارو، ایسی چیز جس کے پیچھے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار چیزوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کرو، یہ بھی فرمایا زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ زمین کو تم نہ پھاڑ سکتے ہو، نہ چیر سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، چال چلن میں عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے سارے احکامات سکھا دیے، بتا دیے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان لوگوں کا واقعہ بھی بیان فرمایا جو خصوصاً زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہ جائے گی، یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہی ہے، اس لیے کچھ نیک اعمال کر لو اور اپنی جنت سنوار لو۔ پھر اس 15ویں پارے میں سورہ کہف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ سورہ کہف کے اندر چند نوجوانوں کا ذکر ہے، بڑے توحید پرست نوجوان تھے۔ اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ بت پرست تھا، لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے توحید کو بچانے کے لیے گھر بار سے باہر نکل گئے، پہاڑ میں جا کر پناہ حاصل کر لیے، ساتھ میں کتا لے کر گئے تھے۔ کتا جو ہے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تھا، 309 سال تک سوئے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، کتنے سال، 309 سال تک سوئے۔ اللہ نے انہیں 309 سال کے بعد ہوش میں آنے کی توفیق دیا، بیدار ہوئے، بھوک لگی، اپنے پاس پیسہ دے کر کسی کو بھیجے، جاؤ بھائی جا کر شہر میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ جب وہ آدمی نیچے آ کے دیکھتا ہے بستی کے اندر حالات بدل گئے ہیں، سکہ بدل گیا، حکومت بدل گئی، توحید پرست کوئی بادشاہ آ گیا ہے، زمانہ تبدیل ہو گیا ہے۔ آخر کار وہ بادشاہ، اس زمانے کے لوگ ان لوگوں سے ملنے آئے، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو پھر ان کے یاد میں وہاں ایک مسجد بنانے کا پلان بھی ہوا۔ یہاں مختصر بات یہ ہے کہ دین کے خاطر، توحید کے خاطر یہ چند نوجوان جو ہے اپنے گھروں سے باہر جو نکلے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ایسی ہوئی، 309 سال سلا کر کے اللہ نے ان کو جگایا، یہ بتانے کے لیے اللہ کے پاس کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ جب تک چاہے اللہ سلائے، جب تک چاہے اللہ زندہ کرے، جب تک چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو باقی رکھے۔ تو 309 سال یہ لوگ سو کر اٹھے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ، جو لوگ اس وقت موحد برسر اقتدار تھے، انہی کے زمانے میں پھر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے 2 مثالیں بیان کی گئی سورہ کہف میں، ایک باغ والا واقعہ، 2 بھائی تھے، ایک صاحب حیثیت تھا، دوسرا غریب آدمی تھا، جس کے پاس پیسے تھے، دولت تھی، باغ تھا، وہ اکڑتا تھا، بولتا تھا انا اکثر من کا مالا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ اپنے باغ میں داخل ہوا، ماشاء اللہ بولے بغیر جب داخل ہوا تو اللہ نے اس کے کھیت کو، اس کے باغ کو فنا کر دیا۔ جس چیز میں اچھی چیز نظر آئے، ماشاء اللہ نہیں بولیں گے، اس چیز کو غارت ہونا لازمی ہے۔ ہر اچھی چیز، یہاں تک کہ بچہ خوبصورت نظر آیا، چھوٹا بچہ، نظر لگنا یقینی ہے، اس لیے آپ ماشاء اللہ بول دینا۔ ماشاء اللہ بولنے سے نظر بد سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ اس سورہ کہف کے اندر یہ بھی ہے، ایک مثال دی گئی، ایک دوسری مثال، یہ دنیا کیا ہے، مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد مردہ زمین کے اندر جو زندگی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا بھی آتا کہ پوری زمین دوبارہ خشک ہو جاتی، زور سے تیز و تند ہوا چلی، گرم ہوا چلی، پوری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہ دنیا جو ہے کھیتی ہے، بس کھیت سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے چند دنوں کے لیے رونق ہے بس۔ جس طرح کھیت میں بارش کے بعد زندگی پیدا ہوئی، وہی حیثیت حضرت انسان کی ہے۔ آج پیدا ہوا، بڑا، جوان ہوا، پھر اس کے بعد بڑھاپے کے مرحلے میں آیا، ایسے مرحلے میں داخل ہوا کہ انسان کو
خود اس کی یادداشت ختم ہو جاتی، اپنے بچوں کا نام یاد نہیں ہوتا۔ ایک انسان پر یہ سب مرحلے گزرتے ہیں، اس لیے یہ دنیا جو ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، عبرت کا سامان ہے، بس عبرت کا سامان ہے یہ دنیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اس دنیا کو بر تو ضرور، لیکن اس میں قارون کی طرح، حامان کی طرح، فرعون کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ بڑے سے بڑے متکبر دنیا میں آئے، سب ختم ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی چیز باقی ہے، کوئی ذات باقی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ دوام اور بقا اللہ کے لیے، حکومت اور سلطنت ہمیشہ کی اللہ ہی کے لیے، عزت اور غلبہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ دنیا جو ہے ایک امتحان کی جگہ ہے، بس اللہ ہم دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کس کا عمل کتنا اچھا ہے یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے خاص کر سارے مسلمان جو ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں بڑا، انانیت، غرور، مال کا غرور، حسن و جمال کا غرور، عہدے کا غرور، منصب کا غرور، یہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ جوانی کا غرور، اپنے فن کا غرور، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اپنی ذہانت کا غرور، کوئی غرور کام نہیں آتا۔ دھوکہ ہی دھوکہ ہے یہ دنیا۔ اس لیے خاص کر کے عقل مند انسان وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنی نگاہیں کھلی رکھ کر عبرت کا سامان حاصل کر لے، موت سے پہلے کچھ تیاری کر لے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ سب سے بڑی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔